جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم میں سے اکثر آج کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ صرف دنیا ہی کے لیے ہم لوگ کسی کو دعا دیتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. صرف دنیا ہی کے لیے دعا نہیں دینی چاہیے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ خیر خواہ جو ہم مانگتے ہیں یا ہم کسی کو دعا میں دیتے ہیں، آخرت کے لیے بھی دعا دینی چاہیے. دنیا کے لیے صرف دعا مانگتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں مانگتے. بھائی ہمیں مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے. آخرت کے لیے بھی دعا کیا کریں. ہم خود اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر جو اپنی قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے. ان دعاؤں کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں وہ اپنے لیے صرف دنیا کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ وہ جو دعائیں ہیں وہ آخرت کے لیے بھی ہیں، دنیا کے لیے بھی ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ خیر و بلائی ہم پر عطا کرے. جیسے ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہم نماز کے تشہد میں آخر میں مانگتے ہیں. یہ ایک دعا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. یہ وہ دعا ہے جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی خیر و بلائی دے اور آخرت میں بھی خیر و بلائی دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس طرح کی کئی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں، اور ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان دعاؤں کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. نماز میں، نماز کے بعد ہم جب کبھی اپنے لیے دعا مانگیں تب ہم کریں. یہ اچھی بات ہے، دعا کرتے رہنی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن صرف دنیا کے لیے دعا نہ مانگیں. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ قبولیت میں کون سا وقت نکل رہا ہے، گزر رہا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اس لیے ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی وقت ایسے ہوتے ہیں دن بھر میں کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو خاص اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسا وقت گزر رہا ہو کہ جس میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ دعا اللہ رب العالمین جب قبول کرے تو میرے زبان سے وہ الفاظ اچھے نکلے، اور ایسے اچھے نکلے کہ جس طریقے سے قرآن و سنت نے بتایا ہے، جس طریقے سے شریعت اسلام میں وہ دعائیں آئی ہیں. ان دعاؤں کو یاد کیجیے، اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے ایک بہت بہترین کتاب ہے جس کے اندر دعاؤں کے بارے میں آپ انشاءاللہ اس کو یاد کر سکتے ہیں. حصن المسلم کر کے ایک کتاب ہے، حصن المسلم. آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، پلے اسٹور سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اس کتاب میں تمام جامع دعا لکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اوتھینٹک دعا اس میں لکھی ہوئی ہے، ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اس کے حوالوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن میں اور احادیث میں دعا کہاں کہاں پر ہے. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اوروں کے لیے بھی دعا کیجئے، دنیا کے لیے بھی دعا کیجئے، خیر و بھلائی کے لیے، آخرت کے لیے بھی دعا کیجئے. اور خصوصاً اس بات کا دھیان رکھیے کہ جب بھی کبھی آپ مانگیں تو صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. اور یہ شرک کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور جو انسان شرک کی حالت پر مر گیا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھیے کہ ہم جب بھی مانگیں صرف اللہ سے مانگیں. اس بات کا پکا ارادہ، پکا یقین آپ کو ہو کہ ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے، ہم دعائیں صرف اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے مانگتے مانگتے ہم دعاؤں میں کبھی کسی کا وسیلہ نہ لگائیں، سوائے اتنا کہ آپ اپنے نیک کاموں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، آپ اللہ کے نام و صفات کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، آپ اللہ کے کلام کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. یہ طریقے صحیح ہیں جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور آپ اپنے نیک اعمال جو خالص آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں، آپ ان کا بھی وسیلہ اللہ سے لگا سکتے ہیں. اس بات کا خیال رکھیے کہ کبھی بھی دعا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، ہمیشہ اللہ سے مانگے. اس بات کا پکا ارادہ، پکا ایمان آپ کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں بیمار کرتا ہے تو اللہ ہی ہمیں شفا بھی دیتا ہے. اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر پختگی سے عمل کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی
تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ